فزت برب کعبہ، صدائے مولا علی ہے، میں کامیاب ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں چینل ون کے ساتھ۔ جس طریقے سے ہمارے یہ ایپیسوڈ چل رہا ہے، یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے ہمارا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے سے۔ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے شب ضربت کا جو تذکرہ تھا وہ آپ کے سامنے رکھا۔ اب ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے سے۔ پروگرام کی شروعات ان اشعار سے کرنا چاہوں گا۔ ہادی جو تمہارا تھا وہ دنیا سے اٹھا ہے، دن آج کا سوچو تو قیامت سے سوا ہے، ایک شور ہے ماتم کا بپا گھر میں علی کے، بیٹے لیے جاتے ہیں جنازے کو علی کے۔ ناظرین، بنا کسی تمہید اور تاخیر کے ساتھ میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں پروفیسر حسین کمال الدین اکبر صاحب قبلہ کا۔ ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ ہمارے پروفیسر صاحب کے لیے بھی دعا کیا کریں، کیونکہ آپ بہت ہی اچھی شخصیت ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، جس طریقے سے ہمارا پہلے کا ایپیسوڈ تھا اس میں آپ نے جو وضاحت پیش کی، جو ہمارے سوالات تھے اس کے جو آپ نے جوابات بخوبی دیے عام اور فہم زبان میں، وہ قابل تعریف بھی تھے، اور یقیناً جو سوال تھے جو ہمارے پاس پروگرام کے ذریعے جو فیڈ بیک آتے ہیں اس میں بھی لوگ مطمئن ہوئے ان سوال کے جوابات سے۔ سر، جس طریقے سے دیکھا جائے حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو قتل کیا گیا شدت عدل کی وجہ سے، ہم چاہیں گے اس کی وضاحت پیش کر دیں۔ دیکھیں، ایک چیز ہم لوگ اس پر غور کر لیں جی، اور ہمارے سامنے آ جانا چاہیے کہ یہ جو اللہ کا نظام ہے، جو رائٹ فل نظام جس کو ہم کہیں، یعنی جس کو جناب آدم سے لے کے ہمیشہ اللہ چاہ رہا ہے۔ قرآن مجید میں بھی کہا جا رہا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً اللہ کہتا ہے ہم نے رسولوں کو بھیجا قانون کے ساتھ اور معجزات کے ساتھ بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ انسان جو ہیں وہ قسط پر، انصاف پر، عدل پر قائم ہو جائے۔ یعنی انسانی معاشرے کو عدل پر قائم کرنا نبیوں کا کام ہوتا ہے۔ جی، اور اب نبی کا جو وصی ہوگا، جانشین ہوگا، جو اس کا خلیفہ ہوگا، اس کا کام بھی یہی ہوگا کہ انسانی سماج کو عدل کے اوپر قائم کرے۔ یہ بنیادی اس کا کام ہے۔ اب اس میں جیسے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے شاعری میں، تو ٹھیک ہے کہ شدت عدل، مطلب یہ نہیں کہ عدل میں اندر شدت کیا ہوگی، جو عدل ہے وہ عدل رہے گا۔ بہت اچھی بات ہے۔ جیسے کسی اس کے کرشن بہاری نور صاحب کا ایک شعر تو مجھے یاد نہیں ہے، مفہوم یاد ہے، سچ جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، بے شک جھوٹ ہزاروں ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ایک چیز 100 سینٹی میٹر کی ہے، جی، یہ ہے سچ، جی، وہ 99.99 سینٹی میٹر کی ہے، 99.98 سینٹی میٹر کی ہے، جتنا بھی آپ ڈالتے چلے جائیے 100.1 کی ہے، یہ سب جھوٹ ہوگا۔ تو ویسے ہی عدل جو ہے وہ ایک نظام ہے جو اپنی جگہ پر رہے گا، اس کے خلاف جب ہوگا تو وہ ظلم ہو جائے گا۔ اور نیچرلی تو کوئی بھی ہو، امیر المومنین ہو یا اور دیگر لوگ جو آئے، انبیاء آئے، ان سب کا کام یہی تھا، اللہ کے رسول کا بھی یہی کام تھا کہ معاشرے کو، سوسائٹی کو جسٹس، انصاف، عدل کے مطابق قائم فرمائیں۔ اور یہ ہماری پوری تھیوری ہے، اور یہی اصل بات ہے کہ جب آخری جانشین اللہ کے رسول کا جو حضرت مہدی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے، تو ان کا کام ہی یہ ہوگا کہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں۔ ہمارے یہاں صحیح ستہ میں یہ حدیث برادران اہل سنت کے یہاں موجود ہے، سنن ابو داؤد میں ہے یہ حدیث، کہ اگر ایک دن بھی قیامت کے آنے میں رہ جائے گا تو اللہ اس کو ظاہر کرے گا جو اس دنیا کو عدل سے اور انصاف سے اس طرح بھر دے جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو وہ الہی نظام کا ایک پارٹ ہے جو آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں کیا ہوتا ہے، جو معاشرے میں ایک طبقہ ہوتا ہے جو خون چوسنے والوں کا ہوتا ہے، آپریسرز کا، ایکسپلائٹرز کا ہوتا ہے، ہر معاشرے میں ہوتا ہے، یعنی فرعون کو، نمرود کو، آج کے دور میں بھی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہر جگہ دیکھ لیجیے جو پیسہ کمانا چاہتے ہیں، لوٹ۔ یہ بتائیں آپ
کہ آج ہی اگر کوئی صحیح نظام چلا جائے، دودھ میں ملاوٹ ہو رہی ہے، مطلب یوریا ملا کے دودھ بیچا جا رہا ہے، اب ایک آدمی کھڑا ہو اور اس کے خلاف لڑے تو آپ کہیے دیکھیں صاحب اس نے عدل کیا اسی لیے مارا گیا، وہ آیا ہی کیوں تھا، وہ حاکم بنا کیوں تھا؟ دواؤں میں ملاوٹ کی جا رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آج ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے یہاں تک کہ جو غلط مطلب دھوکہ دے کے آدمی کی کڈنی تک نکال لی جاتی ہے، آپ نے اس کی کڈنی نکال کے دوسرے کو۔ اب اگر کوئی واقعی الہی نظام ہو، امیر المومنین کے کسی چاہنے والے کا بھی نظام ہو، یعنی جو کر رہا ہے حضرت کی لائن پر چلنا چاہتا ہے، تو وہ کیسے ہی برداشت کر سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہوں؟ تو ٹکراؤ ہوگا۔ وہ اس زمانے میں بھی یہی تھا۔ حضرت علی علیہ السلام جو بات آپ نے کہی، اس کو میں آپ کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے کہوں کہ امیر المومنین سے کسی آدمی کو اس پوائنٹ پر اختلاف نہیں تھا۔ حضرت علی قریش کی سپیریورٹی کے قائل نہیں تھے، قریش کی بالادستی نہیں۔ قریش جو تھے، اب جب پہلے تو وہ انہوں نے رسول اللہ کا ساتھ نہیں دیا، جب پیغمبر کا نظام بیٹھ گیا تو وہ دیکھیے کہ دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ قریش اپنے کمرشل انٹرسٹ سے سامنے آئے اور یہ چاہتے تھے۔ آپ بہت میں کسی کنٹروورشیل بات کو نہیں کہہ رہا ہوں، امیر المومنین سے بہت سے لوگوں کے اختلاف کی وجہ یہی تھی کہ جب حضرت علی علیہ السلام جو ڈسٹریبیوشن ہوتا تھا، وہ اسٹائپنڈ یا پیسہ جو آتا تھا وہ ایکولی بانٹا کرتے تھے۔ تو اس میں ایک مرتبہ بہت ہی بزرگ صحابہ نے جو کہ آپ کے ساتھ بھی تھے اور جن کو کوشش بھی کی تھی کہ آپ پاور میں آ جائیں، جب آپ نے ان کو بھی اتنا ہی دیا جتنا معلوم ہوا وہ 3 درہم بٹ رہا تھا اس میں سے امیر المومنین سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم کو ان سب کو برابر کر دیا، جبکہ ہم کو رسول اللہ فلاں صحابہ میں سے انہوں نے کہا کہ وہ خلیفہ جو تھے وہ ہم کو زیادہ پیسہ دیتے تھے۔ جب یہ کہا تو امیر المومنین نے کہا یہ نہ بتاؤ، تم یہ بتاؤ رسول اللہ کیا کرتے تھے، جو بات رسول اللہ کرتے تھے کیا میں نے اس کے خلاف کیا؟ تو اب دیکھیں ہماری بات ہے کہ جو نیا مسلمان ہوا ہے، میں نے یہ آج جو معاشرے میں آیا ہے، وہ آدمی جب اس کو تو فائدہ ہے آپ کی حکومت سے، خلافت سے، لیکن اب ہم جو ہیں آج کے دور میں بھی اچھا لگتا ہے کسی آدمی کو کہ ہم سب کے برابر ہو جائیں؟ زبانی جمع خرچ تو سب ہوتی رہتی ہے، کوئی آدمی برابری کرنا نہیں چاہتا۔ امیر المومنین کا بالکل سسٹم ڈیفرنٹ تھا۔ تو اب یہ دیکھیں بہت مشہور واقعات میں جس کو جارج جرداق وغیرہ نے بھی لکھا ہے، جو لیبنان کا رائٹر ہے، کہتا ہے کہ حضرت علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی بیچارہ بڈھا جگا چلا جا رہا تھا، تو امیر المومنین نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا مولا یہ ایک کرسچین ہے۔ تو حضرت کو غصہ آ گیا، کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کون ہے، کرسچین ہے کہ مسلمان ہے، میں اس کا مذہب نہیں پوچھ رہا ہوں، اس کی یہ حالت کیا ہے؟ کہ مولا یہ جو تھا یہ کاتب تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، تو منشی تھا، بیت المال جو ٹریجری تھی ہماری اس کا حساب لکھتا تھا۔ اب آنکھ اس کی خراب ہو گئی، اچھا اس زمانے میں تو کیٹریکٹ کا آپریشن بھی نہ ہوتا رہا ہوگا، تو آنکھ خراب ہوئی تو خراب ہو گئی، تو امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ جو آپ کا یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ عدل و فضل میں ہم ڈسٹنگوش نہیں کر پاتے آپ کے یہاں۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہارے اوپر افسوس ہے، انہی لوگوں کو، اچھا ان کے ساتھ کون لوگ لگے ہوئے ہوں گے جو ایڈمنسٹریشن میں انوالو ہیں؟ بالکل وہی لوگ ہیں جو بتا رہے ہیں۔ کہا جب اس میں بہترین صلاحیتیں تھیں تو تم نے اسے نچوڑ لیا، جب اسے تمہاری ضرورت ہوئی تو تم نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس کرسچین کو بلایا، اس عیسائی کو بلایا۔ اب دیکھیے مسلمان تو نہیں ہے یہ نا، عیسائی ہے، عیسائیوں سے ٹکراؤ بھی رہا ہے مسلمانوں کا۔ میں بلایا اور آرڈر کیا کہ تا حیات فار لائف اتنا اسکالرشپ اس کو دی جائے جو اس کی اور اس کی فیملی کی ضرورت کے لیے کافی رہے، کیونکہ یہ بیت المال کا سرونٹ تھا، امپلائی تھا، اب اس قابل نہیں رہ گیا تو بیت المال سے اس کو ادا کیا جائے۔ چنانچہ جارج جرداق کہتا ہے کہ اس نے بہت مشہور ہے وائس آف جسٹس، کتاب بہت مشہور کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ انگریزی، اصلاً تو وہ لیبنانی ہے اور اس نے عربی میں لکھی ہے کتاب۔ تو مسلمان اس نے ایک دن بیٹھا ہوا تھا وہ چرچ میں، جو میخائیل نعیمہ نے اس کے 2nd ایڈیشن میں لکھا ہے، تو بیٹھا ہوا تھا تو بہت چپ لرنڈ اسکالر تھا، تو جو پادری تھا، فادر جو تھے وہ گزرے، انہوں نے دیکھا اس کو، کہا تم بہت رنجیدہ بات ہو، کیا کہا؟ اس نے کہا جناب ہم نے مسلمانوں کے 4تھے خلیفہ کے لیے ایک کتاب لکھی ہے۔ اب اس نے 4تھا خلیفہ ہی کے حساب سے لکھی ہے جو وہ سمجھ رہا ہے، اور کوئی پبلشر چھاپنے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے لکھی اتنی محنت کی ہے میں نے، اور کوئی پبلشر، تو اس نے کہا کہ یہاں آؤ تم چرچ کے فنڈ سے چھاپ دو، اس کو اندھا کیا جائے چاہے 2 آنکھیں،
اس نے پیسہ لے لیا, چھاپ دیا, جب پیسے آئے تو جا کے دے آیا. جب دیے اس نے تو فادر سے کہا کہ فادر میں نے جیزس کے لیے نہیں لکھی تھی, میں نے تو علی ابن ابی طالب جو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں ان کے لیے کتاب لکھی تھی, آپ نے فنڈ سے چرچے کیوں؟ کہا ان کی حکومت میں ہم عیسائیوں کو جو برات اور حق حاصل تھے, جو رائٹس ہمیں اویلیبل تھے, وہ ہمیں عیسائی حکومتوں میں بھی حاصل نہیں رہے, اس لیے ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کا کچھ حق ادا ہو جائے, اس لیے دے دیے تھے پیسے. بہت اس کا مطلب دیکھیں نا کہ عدل جو ہے اگر واقعی عدل ہو جائے اور ایسی حکومت ہو جائے تو ریلیجن کیا چیز ہے؟ ضرورت ہے. محتاج آدمی جو ہے, جو ضرورت مند ہے, کہ ریلیجن کیا دیکھ رہے ہو, اس کی ضرورت کو دیکھو. اس لیے امیر المومنین میں وہ نہیں ہے. امیر المومنین کی کس کی کیا ضرورت ہے, کیا پوزیشن. اچھا پھر پورے معاشرے کی آپ اصلاح چاہتے ہیں. آپ بتائیے پہلا آدمی یا پہلی ذات مسلمانوں میں یعنی رولرز میں, رسول اللہ کو تو موقع ہی نہیں مل پایا اتنا کہ وہ گویا باقاعدہ امپائر کھڑی کر پاتے. جب بعد میں پہلی ذات ہے, آپ نے قید خانہ بنایا, پرزن بنایا. جب پرزن میں یہ نہیں کہ ان کو 4 سال کی سزا ہو گئی تھی, اس میں جو لوگ اکنامیکل کرائم کرتے تھے, معاشی جرم کرتے تھے, کسی یتیم کا مال کھا گئے, کسی بھائی کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا, آپ ان کو جیل میں رکھتے تھے اور ان کو نماز کے لیے لے جائے, اور روز آدھے گھنٹے بیٹھتے تھے, آدھے گھنٹے یعنی ایک ساتھ لکھا ہوا ہے, ایک ساتھ بیٹھتے تھے اور ان کو واز کرتے تھے, جیسا کہ ہمارا ون چینل کرتا ہے. یعنی وہ سیرت امیر المومنین پر ہے کہ جو کر رہا ہے کہ بھائی اس سے لوگوں کی اصلاح, واز کرتے تھے. اس کے بعد جس کو پاتے تھے کہ بھائی ہماری طرح کا آدمی یہ اب ٹھیک ہو گیا, ان کا دماغ درست ہو گیا, یہ اچھائی برائی سمجھنے لگے, تو ریلیز ہو جاتے تھے. اگر ہم پیسے والے افورڈ کر سکتے ہیں تو ہم پیسہ کھانے پینے رہنے کا سب دیں, وہاں رہنے کا تو کیا, کھانے پینے کا خرچہ ہمارا, اور اگر ہم غریب ہیں تو بیت المال سے. یعنی معاشرے کی اتنے آدمی, اگر 300 آدمی ہیں جنہوں نے اکنامک کرائم کیے ہیں, تو کچھ دنوں میں اصلاح کے بعد یہ معاشرے کا پارٹ بن جائیں. اور وہ ایک ایسی ذات تھے جو پورے سماج کے لیے سوچ رہے تھے. یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی اپنے, ایسی ذات دنیا سے. دیکھیے جس مکان میں وہ کوفے میں رہتے تھے وہ کرائے کا تھا, عاریت تھا, ان کا ذاتی مکان نہیں تھا. اچھا اس کے بعد اب وہ جو ہے وہ تو ایک ہیریٹیج کے طور پر موجود ہے, حضرت علی کا ذاتی مکان نہیں تھا. جاتے وقت صوفیوں کی کتاب میں مینشنڈ ہے کہ 700 درہم امیر المومنین نے چھوڑے, جس سے ایک غلام جمع کر رہے تھے کہ خرید کے پھر آزاد کریں. کوئی ایک پیسہ انہوں نے پبلک ٹریجری سے نہیں لیا. جو کھیت انہوں نے پیڑ لگائے تھے اس سے جو آمدنی آتی تھی, اس میں بھی پوری زندگی میں 1000 غلاموں کو آزاد فرمایا. صرف 1000 غلام آزاد کرنے کی بات نہیں تھی, انہیں ریہیبلیٹیٹ کروایا تاکہ وہ نکل کے اگر بھیک مانگنے لگیں تو کیا آزادی کیا ہے. سمیت ہمارے غلام کا نام ہے, فضا ایک کنیز کا نام ہے, قمبر ایک غلام کا نام ہے. اور یہ لوگ خالی غلام نہیں ہیں, یہ اسٹالوارٹ ہیں اسلام میں. یعنی ان کی ایسی پوزیشن ہے کہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا کہ کوئی مفسر ہے, کوئی محدث ہے, تقویٰ سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. تو امیر المومنین نے جو ڈاؤن ٹرڈن طبقہ تھا, جو بالکل ہمارا نیچے کا طبقہ ہوتا ہے, اس کو بھی اتنے لافٹیسٹ ہائٹ پر پہنچا دیا. یہ آپ کا تو مطلب یہی نظام ہے جو آنا ہے. یہ نظام آ جائے دنیا میں, یہی حکومت ہونی چاہیے. اچھا اس کا فائدہ ان کو بھی ہو. وہ تو ظالم اور آپریسرس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا, وہ سمجھتے ہیں کہ خالی پیسہ اور دولت سے پیسہ کیا کریں گے. ایک صاحب کے پاس 5000 یا 10,000 کروڑ روپیہ جمع ہے, کبھی کھا سکتے ہیں, آخر میں مر جائیں گے, چھوڑ کے جائیں گے. 10,000 کروڑ, 20,000, 25,000 جتنا چاہیں چھوڑ دیں. امیر المومنین نے 700 درہم بھی چھوڑے, وہ بھی اللہ کے اجر کا باعث بن جائیں گے, کیونکہ 700 درہم انہوں نے ایک بندے کی گلو خلاصی کے لیے کہ اس کو فری کر دیا جائے اس لیے جمع کر رہے تھے. یہ تو امام ہیں جنہوں نے اتنا انصاف کیا. لیکن اگر اب ہم لوگ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہماری زندگیوں میں مطلب ہمیں عدل نہیں مل پا رہا ہے اگر ہم یوں دیکھیں. اور ہم یہی چاہیں گے کہ آپ خاص کر حضرت علی علیہ السلام نے جو نصیحتیں خاص کر جو دنیا کے لیے, خاص کر ہیومینٹی کے لیے جو میسج آف ہیومینٹی دیا ہے, اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیے ہم لوگ ابھی شب ضربت والی پروگرام میں یہ بات کہہ چکے کہ حضرت نے آرفنز کے لیے کہا تھا کہ دیکھو یہ تتر بتر نہ ہو جائے. یعنی مطلب تتر بتر ہو جانے کیا معنی ہے کہ سڑک پر کھڑے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں یا ادھر جا رہے ہیں. اچھا دوسری بات, آج آپ دیکھیے آج کے سماج میں جتنے آرفن چائلڈ ہوتے ہیں, لوگ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ان کے خلاف سیکسول کرائمز ہوتے ہیں. ایک بات سچ ان میں بالکل سچ, میں آپ سے بتاؤں, عرض کروں, اب ایک بات بالکل ذہن میں آ گئی. آپ کے شہر میں بھی یتیم خانہ ہے, شیعہ یتیم خانہ موجود ہے, اور بہت سی جگہوں پر سنی یتیم خانے ہیں, آرفنیج ہوتے ہیں, دوسری قوم و مذہب کے ہوتے ہیں, بہت بڑا کام ہے ہوتا ہے.
آپ مجھے ڈھونڈ کے بتائیے کہ کسی آرفنیج میں سے کوئی ایکسٹرا آرڈینری آدمی پیدا ہو گیا ہو, کوئی آرفنیج سے ایسا بچہ نکل گیا ہو جو بہت ہی قابل استاد بنا, یعنی ہینڈ ٹو ماؤتھ اگر آپ نے نکال بھی دیا. اچھا اس میں کتنے لڑکے برباد ہو جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے جیسے رکھنا چاہیے ویسے نہیں رکھ پاتے. اچھا امیر المومنین کی ذات کو دیکھیے, آپ نے قید خانہ بنایا جو صرف مورل کرائمز کرنے والوں کے لیے کہ ان کی اصلاح کی جائے. یتیم خانہ نہیں بنایا آپ نے, کوئی آرفنیج نہیں بنایا, اور نہ جانے کتنے یتیموں کی پرورش کی. کیوں؟ جس یتیم کو اگر آپ اس کو آپ اپنے یتیم خانے میں حلوہ پوری اور کباب اور مرغ سب کھلا دیں اور کپڑے پہنا دیں اور اچھے کپڑے پہنا دیں, آپ اس کے دل سے یتیمی کے احساس کو ختم نہیں کر سکتے. یہ بات بہت بڑی بات. جب آپ یتیمی کے احساس کو نہیں ختم کر پائیں گے تو اس کے دماغ میں ہمیشہ یہ بات رہے گی. امیر المومنین نے اور ان کے چاہنے والوں کا طریقہ کار ہمیشہ یہ رہا کہ انہوں نے یتیموں کو اپنے گھر میں پناہ دی انہی بچوں کے ساتھ. جناب جعفر طیار شہید ہو گئے تھے جنگ موتا میں, حضرت عبداللہ ابن جعفر اور ان کے بھائی جو جناب ام کلثوم کے شوہر ہوئے محمد, اور یہ سب اس طرح کے لوگ یہ آپ کے بھتیجے تھے, اور سب ان کی پرورش کی, اسی گھر میں پرورش کی. عبداللہ ابن جعفر جیسی ذات تو بہت بڑے بزنس مین ثابت ہوئے, بہت نیکوکار, اور جناب زینب کے شوہر تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ یتیم پروری آپ نے کرنے کے معنی یہ نہیں لیے کہ ان کو خالی روٹی دے دینا اور چھوڑ دینا, نہیں. ان کا مینٹل ڈیولپمنٹ بھی ایسا زبردست ہونا چاہیے کہ یہ سماج میں کسی طرح سے کمتری, احساس کمتری کا شکار نہ ہو, کوئی انفیریورٹی کمپلیکس ان میں ڈیولپ نہ ہو. تو یہ آپ دیکھیں نا کہ بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے ویریس ڈائمینشنس میں ورک کیا کہ یہ ہے نا. اب دیکھیں سلیوز کو میں کہتا ہوں, آپ کو اتنا جناب قمر کا نام آپ سنتے رہتے ہیں, جناب قمر جناب قمر. جناب قمر نے ایک بار مولا سے کہا کہ مولا میں نے پتہ نہیں کتنے درہم جمع کر لیے ہیں. وہ کبھی حضرت علی دے دیتے ہوں گے یا جناب زینب سے مل گئے, جناب امام حسین سے ملتے ہوں کوفے میں, ان کے بعد درہم جمع ہو گئے. امیر المومنین ناراض ہو گئے, سخت ترین ناراض ہوئے, اتنا خفا ہوئے یعنی قمر پر. اب دیکھیں ابھی میں دوسری تصویر لاؤں گا. قمر پر اتنے خفا ہو گئے کہ جناب قمر جلدی سے جا کے صدقہ کرائے. سب واقعہ مولا میں نے صدقہ کر دیا. ناراضگی کا سبب کیا ہے؟ ناراضگی کا سبب جو ہم سمجھتے ہیں, ریئلائز کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ حضرت کو احساس ہوا کہ یہ میں اس کو بچے کی طرح اپنے پرورش کرتا ہوں, اسے میرے اوپر بھروسہ نہیں, اس سے وہ میرے اوپر اعتماد نہیں, یہ پیسے جمع کر رہا ہے. جو تو میں تو میرے لیے تو وہی ہے جیسے جو میرے بچے ہیں ویسے یہ قمر ہے. میں اس کو اپنے سے بہتر کپڑے پہناتا ہوں, اپنے سے بہتر رکھتا ہوں. اچھا غصہ, اب قمر پر اتنا غصہ تھا, ایک غلام بیٹھا ہوا ہے باہر, گرمی کا زمانہ ہے, بیت المال کا حساب لکھ رہے ہیں, کچھ ایک دم سے اس کو آواز دی, پہلی آواز دی نہیں اٹھا, دوسری آواز دی نہیں اٹھا, تیسری آواز پر خود اٹھے کہ کیا بات کیا ہوگی, دیکھا باہر بیٹھا ہوا ہے. تو مجھ سے کہا کہ تم کو میں نے 3 مرتبہ پکارا. کہا جی ہاں سنا تھا میں نے. کہا پہ تم اٹھے نہیں. کہا میں اس لیے نہیں اٹھا, میں نے آج تک آپ کا غصہ نہیں دیکھا. میں چاہتا تھا کہ آپ غصہ کریں تو میں دیکھوں تو کہ غصہ آپ کیسے کرتے ہیں. آپ تو میرا بیٹا نہ اٹھے 3 بار کہنے پر دیکھیے کیا حال ہوتا ہے اگر میں اس کی پرورش کرتا ہوں اور میں اسے سپورٹ کرتا ہوں. امیر المومنین مسکرائے اور کہا مجھے ایسی بچکانہ باتوں پر غصہ نہیں آتا. یعنی آپ یہ غور کیجیے نا کہ ایسی پرسنالٹی جس کا ہم کوئی تصور نہیں کر پاتے ہیں, یعنی وہ کن کن ڈائمینشنز میں دیکھ رہا. اب یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے بھی ڈائمینشن ہے یار. تم سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم جا کے یتیم خانہ کھولو, تمہارے خاندان میں ایک یتیم بچہ ہے, اس کو دیکھ لو. بہت اچھی بات کہی ہے تمہارے خاندان بہت میں اچھی بات. اس کے سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا, وہ ہاتھ رکھنے کے معنی یہ تھوڑی کہ چپت لگا دیا آپ نے, ہاتھ رکھ دیا, بال ہے اتنی نیکیاں اور جنت میں وہ اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. میرا پڑوسی اس طرح کا ہوگا. اب اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, کیسی بڑی بات کہی کہ جب گھر سے جاؤ اور وہاں تو سفر لمبے ہوتے تھے, کئی مہینے بعد واپس لوٹو تو اپنے بچوں کے لیے تحفے لاؤ اور بچوں کو آج پیار کرو. مگر دھیان رہے اگر یتیم بچہ سامنے کھڑا ہو تو پھر اپنے بچے کو پیار نہ کرنا, کیونکہ یہ پھر احساس ہوگا. امیر المومنین کی یہ یتیم پروری کے اوپر میں آپ سے عرض کروں, بات آ گئی. اس کو
بلازری کی روایت ہے، مفتی جعفر حسین صاحب نے بھی نقل کیا ہے، کہیں سے شہد آیا، جیسے ہوتا تھا وہی اس میں اس میں آتا نہیں جو پروڈکشن ہوا تھا زکوٰۃ وکات میں آیا، شہد آیا، امیر المومنین نے تمام یتیم وہ جو شہید ہو جاتے تھے ان کے بچے کوفے میں، ان کو بلا لیا، چلو بانٹو. اب بچے بانٹنے یہ پیالوں میں لے کے سب کو شہد جا کے دے رہے ہیں، تو زیادہ چاٹ بھی لیتے ہیں، ہنس رہے ہیں، بس چھوٹے سے بچے، اور امیر المومنین مسکرا رہے ہیں. اور لکھا ہے کہ امیر المومنین غصہ نہیں ہوتے تھے، مگر آپ کی جلالت کی وجہ سے بڑے سے بڑے صحابی امیر المومنین بھی آنکھ ملانے کی جرت نہیں کرتے تھے. اور کہہ رہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو آج کیا ہو گیا ہے، بچے کے جو یہ چاٹ رہے ہو کھلا رہے ہیں. تو آخر میں کسی نے پوچھا مولا آج آپ کا میں نے عجب برتاؤ دیکھا، ارشاد فرمایا کہ آپ نے ایسا کیا. کہا اچھا تمہارے بچے اگر اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو تم خوش ہوتے ہو کہ ناراض ہوتے ہو؟ تو انہوں نے کہا مولا ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارے بچے اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں. وہ کہا تو پھر یاد رکھو امام یتیموں کا باپ ہوتا ہے، وہ سب میرے بچے تھے، جو جیسے تم اپنے بچوں کی حرکتوں میں خوش ہوتے ہو ویسے میں ان یتیموں کی حرکتوں میں خوش ہو رہا تھا. تو اب جس یتیم کو اس ماحول میں پرورش کر دیا جائے گا وہ یتیم کس لیول پر ہوگا، کس منزل پر ہوگا. امیر المومنین کا عدل تو ابھی سوچا ہی نہیں جا سکتا ہے، امیجن ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیا ہے، حضرت کیا چاہتے تھے. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ کسی ایک تلوار اور ضربت نے نہیں، اس نے تو کائنات کا نقصان کر دیا. بہت اچھی بات آپ نے کہی سر. جس طریقے سے ہم بات کریں، اگر دیکھیں تاریخ پہ اگر ہم غور کریں تو اس میں ملتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی قبر کو مخفی رکھا گیا. اور جس طریقے سے یہ دیکھا جائے کہ اب اگر ہم کہیں کہ کیا وجوہات تھے، کیا وجہ تھی جو آپ کی قبر کو مخفی رکھا گیا، اور دوسری چیز یہ کہ یہ کب ہم کو یعنی معاشرے میں جو لوگ تھے اس وقت معلوم ہوا کہ آپ کی قبر مطہر، قبر مقدس نجف اشرف میں. دیکھیں یہ بات آپ تھوڑی سی ان کی جو عرب سماج ہے اس کی سائیکالوجی سے سمجھ میں آ جائے گی، آپ کو ہندوستان کی سائیکالوجی سے نہیں سمجھ میں آئے گی. انڈین سائیکالوجی یہ ہے کہ دشمنی ہوتی ہے تو یہاں قاتل قتل کر دیتا ہے، مگر قتل کرنے کے بعد پھر اس کی ساری دشمنی ختم ہو جاتی ہے. اب وہ یہ نہیں کرے گا قبر کھودے، بلکہ خود ڈرنے لگتا ہے مقتول سے کہ کہیں ایسا دولے پڑ جائے تو وہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن ان لوگوں کا آپ پلٹ آئیے احد کے میدان میں چلے آئیے. جناب حمزہ کی شہادت کے بعد یہی یزید کی دادی تھی ہندا، جگر خارہ کہلاتی ہے، وہ ہندا جگر خارہ کہلاتی ہے. اس ہندا جگر خارہ نے جناب حمزہ اور دیگر شہداء کی لاش میں کلیجہ نکالا، لیور نکال کے اس کو چبانے کی کوشش کی، نہیں چبا پائی. اس کے بعد ان کی انگلیاں کاٹیں اور اعضائے جسم اس کا ہار بنایا اور یہ سب پہنا. تو یہ آپ دیکھیں نا کہ یہ ان لوگوں کا عربوں کی سختی، خاص طور سے قریش کی جو کروئلٹی تھی تو اس کا مزاج یہ تھا. اس لیے یہ تو طے تھا کہ امیر المومنین کی قبر کہاں ہوگی، اور اسی لیے وصیت کی تھی امیر المومنین نے، اور بتایا تھا کیسے. اس میں یہ کہا تھا امام حسن سے اور امام حسین سے کہ تم رہنا، اٹھانا جنازہ وہ اپنے آپ اٹھے گا. جناب 2 فرشتے اور 2 امام حسن. جب یہ دفن کرنے کے لیے لوگ گئے ہیں تو وہاں ساسا ابن سوحان موجود تھے. صرف وہاں پہلے سے لگ گئے ہوں گے کسی طرف سے. انہوں نے کہا بھائی مولانا نے تو کہا فرزند رسول پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ تو چلے جائیں گے، یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، ہم ہی تو بتائیں گے کہ مولا کی قبر کہاں ہے. تو ان کو پتا تھا. خیر تو وہ خاص لوگوں کو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قبر کا اندازہ ہو گیا ہوگا، لیکن چھپائی اسی لیے گئی ہوگی تاکہ یہ اس طرح کا ظلم نہ ہو. اور دوسری بات یہ کہ یہ قبر جو ہے وہ سورس آف انسپریشن بنے، اور وہ سورس آف انسپریشن بنی ہوئی ہے آج بھی. وہ سب تو وہ خیر وہ کہ لوگوں کی منت پوری ہو جاتی ہے، وہاں جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اس کا ثواب ہے، سب کچھ صحیح ہے. مگر رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، سٹی آف نالج ہوں، حضرت علی اس کا دروازہ ہیں، ڈور آف دیٹ سٹی آف نالج امیر المومنین. یہ فرمایا 1000 سال سے اوپر نجف کا جو ہمارا مدرسہ ہے، وہ دینی یعنی جو یونیورسٹی ہے وہ وہاں اسٹیبلشڈ ہے. امیر المومنین کی اسی جگہ پر جتنے ماشاءاللہ آغا سیستانی ہوں، مدد اللہ العالی، دیگر لوگ، یعنی ان کی تعداد بھی اب ہم نہیں بتا سکتے کہ کتنے ہزار کے کتنے لاکھ
طالب علم دین کے وہاں سے پیدا ہوئے اور انشاءاللہ پیدا ہوتے رہیں گے. تو یہ معلوم اس کو بچانا بھی مقصود تھا اللہ کو اپنے نظام کے اعتبار سے، اس لیے اماموں نے بھی اس کو ڈسکلوز نہیں کیا، اور اس دشمنی سے جو امیر المومنین سے تھی، کیونکہ امیر المومنین کی وجہ سے جو اینٹی اسلامک طاقتیں جو اسلام کی چادر لپیٹے تھیں یا برقع پہنے تھیں، وہ پاور ان کو بہت بڑی شکست ہو گئی، اور ان کو معلوم تھا کہ اگر اس ذات کا نام بھی باقی رہا تو ہماری شکست ہوگی، اسی لیے وہ اس کے ہر نشان کو مٹانے کی کوشش کرتے. یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی جب ضرورت ہوئی اللہ کو تو ظاہر ہوا، اور ظاہر یوں ہوا کہ ہارون رشید شکار کیا کرتا تھا، اس نے دوڑایا کتوں کو، شکاری کتوں کو، ہرن جو تھے وہ بھاگے، اور اس کے بعد ایک بلندی کے اوپر جا کے ہرن رک کے کھڑے ہو گئے. جب ہرن کھڑے ہو گئے تو اس نے دیکھا، پھر کتے واپس بلا لیا، پھر ہرن اترے، پھر اس نے دوڑایا. جب وہاں پر چڑھتے نہیں تھے کتے، تو یہ سلسلہ ہوتا تو اس کو حیرت ہوئی. وہاں پوچھا تو ایک بوڑھا آدمی جو اس قریے میں تھا، اس نے کہا کہ حضرت علی ابن ابی طالب کی قبر ہے. کہ تمہیں کیسے معلوم؟ تو اس نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد علیہ السلام اکثر زیارت کے لیے آتے ہیں. تو وہ ہارون رشید کو بھی اللہ کو جب کوئی کام لینا ہوتا ہے تو وہ خراب اور ظالم سے بھی لے لیتا ہے، اس کو اس کی خاندانی عصبیت، کیونکہ بھائی وہ حضرت علی کے چچا عباس کی نسل سے تھا، پھر اس نے وہ اس کو تعمیر کروایا اور بنوایا، اور پھر اس کا ڈیولپمنٹ ہوا، اور اس طرح سے وہ قبر آشکار ہوئی، اور نجف جو ہے جسے نجف اشرف کہتے ہیں وہ بنی. لیکن اصل میں اس کو چھپانے کی بھی کوشش اس لیے کی گئی کہ وہ ظالم یہ چاہتے تھے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کے نظریات باقی نہ رہیں بلکہ کوئی ٹریس ہی نہ ملے آپ کا. بہت اچھی بات کہ سر جس طریقے سے دیکھا جائے اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ حضرت علی علیہ السلام سے متعلق غلو کر دیتے ہیں، یا کوئی ایسی حدیث پیش کر دیتے ہیں یا تقصیر کر دیتے ہیں. تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ خاص کر یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے غلو یا تقصیر کے سلسلے سے کیا کہا. کیا آپ کی کوئی حدیث ملتی ہے؟ بہت مشہور مناجات ہے جو مفاتیح الجنان میں بھی مل جائے گی آپ کو. الہی کفا بی ظنن اکون لک عبدا، یا اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میری عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. انتا کما احب، تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، یعنی مجھے ویسا بندہ بنا دے. دیکھیں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں، وہ بندے جن سے اللہ راضی ہے، اور یہ ہے کہ یہ بالکل پکا عقیدہ ہے. دیکھیے اللہ کا کوئی مقابلہ کسی سے نہیں. حضرت علی اللہ کی توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے کام کر رہے تھے، اپنے کو نہیں اسٹیبلش کر رہے تھے. نہ رسول اللہ نے یہ کیا، رسول اللہ بھی اللہ کی توحید ہی اسٹیبلش کرنے کے لیے آئے تھے. آج بھی ہم تمام مسلمان تو کم سے کم یہ کہتے ہیں کہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو جو آپ کا وسیع ہوگا، جو جانشین ہوگا، وہ بھی اللہ کا بندہ ہی ہوگا. یہ تو نہیں کہ اس سے اوپر چلا جائے گا. آپ اللہ کے بندے ہیں. کفا بھی فخرا ان نکون علی ربا، میں اس کے فخر یہی ہے کہ وہ اس کا رب ایسا ہے، اور جیسا وہ چاہتا تو ویسا اس نے بنا دیا امیر المومنین کو. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی اگر مخلوق میں آپ آئیں گے اور کوئی سسٹم قائم کریں تو مخلوق میں ہم حضرت پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی ذات نہیں ہے. بے شک. بس اس کے فوراً بعد جو ذات ہے وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. اور پیغمبر نے اس کے بہت اشارے بھی دیے، جہاں جیسے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور وہاں سب جوان ہی ہوں گے. بہت سے لوگوں نے ترکیبیں نکالی ہیں بڈھوں کے سردار ہوں گے. میں بڈھا کون ہوگا؟ وہاں کھانس رہے تو جنت ہی کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ ذرا سا دیر بیٹھے تھے، قبر میں درد ہو رہا ہے، اس طرح جنت ختم ہو گئی. تو جنت جوانان جنت کے سردار، تو اسی میں یہ ارشاد فرمایا. اور ان کا باپ جو ہے ان سے افضل ہے، جوانان جنت کے سردار ہوں، مگر یہ نہیں کہ وہ امام حسن امام حسین کو حضرت علی پر کوئی سرداری حاصل ہے. تو عظمت بندگی آپ کی یہ ہے کہ آپ بندوں میں جو کرائٹیریا ہمارا بنے گا وہ اس طرح کا کرائٹیریا بنے گا. اچھا کیا چیز ہے پڑھانے میں؟ آپ کسی آدمی کو مثال کے طور پر میں ہوں، آپ نے میری بہت تعریف کی جو میں واقعی میں جس لائق نہیں تھا، آپ نے کہا سب، لیکن ایک صاحب بیٹھے مجھے ڈائناسور کہہ رہے ہیں،
کہ سب کیا کہہ رہے ہیں ڈائناسور ہیں. یہ انہوں نے مجھے پڑھایا ہے کہ میری انسلٹ کی ہے. جو میری لائن ہے اس پر مجھے بتائیں, بندے کی حیثیت سے بتائیں کہ میری بندگی کیا ہے. انہوں نے جیسا کہ آپ نے شروع میں بھی فرمایا تھا, انہوں نے کیا کہا, ضربت لگنے پر بھی یہی کہا, فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یعنی رب کو یاد کیا ضربت لگنے پر بھی. اب کوئی آدمی کچھ آپ کو بنا دے, بنانے کو تو میں نہیں کہتا ہوں, وہ خود اپنے ہی کو بنا رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا بنائے گا. یہ حضرت علیہ السلام نے جو یہ ورڈ اپنی زبان مبارک سے نکالے تھے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, تو اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے فزت رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, یعنی امیر المومنین کا یہ ایک پیغام ہے کہ اصلاً زندگی کو حق اور صداقت پر ختم کرے, کیونکہ یہ بڑی مشکل منزل ہوتی ہے. میں اس وقت ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں, سب کچھ ہیں. سوال یہ کہ ہماری آخری منزل خیر پر ہوگی کہ شر پر ہوگی, یہ معلوم نہیں ہے, ہمیں نہیں معلوم. امیر المومنین کی اگر آپ دیکھیں زندگی شروع, اس دنیاوی زندگی اس کی بات کروں, شروع ہوتی ہے خانہ کعبہ میں, ولادت سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے اللہ کے گھر میں ہی ختم ہو رہی ہے کہ ضربت لگی. اس وقت بھی آپ نے کہا کہ یعنی میرا پورا زندگی کا جو سفر تھا اس کا ہر لمحہ یہ بھروسہ. یہاں کہاں بھروسہ ہے, مرتے وقت ہی بھروسہ نہیں. یہی دعا سب سے کہہ کے جاتے ہیں, آپ سے بھی کہہ رہے ہیں, ناظرین سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی مغفرت کی دعا کرنا, کہ یقین ہے کہ میری مغفرت ہو جائے گی, نہیں ہے. مگر امیر المومنین کا یہ کانفیڈنس ہے اپنے عمل پر, جو اس بندے پہ کہ فزت رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, کوئی ختم ہو گئی میری منزل جو تھی وہ میں نے پوری کر لی. تو یعنی گویا موت کو بھی جو انسان اتنی بلندی پر پہنچا دے کہ اس کی زندگی بن جائے, وہ اس کا زندگی کا ثبوت ہو جائے, یہ کارنامہ ہے اصل میں جو امیر المومنین نے فرمایا. سر ہم یہ چاہیں گے چھوٹا سا پیغام ہمارے ناظرین کو, شہادت حضرت علی علیہ السلام کی ہے, ہمیں کیسے مجلس و ماتم میں شریک ہونا ہے؟ دیکھیے تمام میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا اور اپنے سے بھی کہتا ہوں, آپ سب سے بھی کہہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیے کہ امیر المومنین ایک ڈسپلنڈ زندگی کے گزارنے والے کا نام ہے, جس کے اندر پورا نظام ہے, منظم ہے, ڈسپلنڈ ہے, ایسی ذات کا نام ہے. اور ان کے چاہنے والے بھی جو ہیں وہ سب ڈسپلنڈ ہیں. کوئی ایک آدمی ادھر سے ادھر آپ کو دکھائی نہیں پڑے گا, جس کو جو کرنا چاہیے اور جو اللہ چاہتا ہے. کسی موقع پر دیکھیں ہمارے ہاں تو پوری سیرت ہے, کبھی امام میدان قتال میں دکھائی پڑتا ہے, جنگ کے میدان میں ہوتا ہے, کبھی امام قید خانے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, کبھی امام تخت سلطنت کے قریب ہوتا ہے, مشورہ دے رہا ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسی ضرورت ہوتی ہے اور جیسا اللہ کا حکم ہوتا ہے ویسا کرتا ہے. اچھا یہ ماشاءاللہ آپ سب لوگ جانتے ہو, ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں, یہ ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے. کسی کے لیے روزہ واجب و فرض ہے, کسی کے لیے روزہ حرام بھی ہے. اگر آپ کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ روزہ رکھیں تو آپ کا روزہ رکھنا نہ صرف حرام ہے بلکہ گناہ بھی ہوگا. کیوں رکھا؟ اور مطلب مسافر روزہ رکھ رہا ہے, جب مسافر کے اوپر روزہ نہیں تو کیوں رکھ رہا ہے؟ بیمار روزہ رکھ رہا ہے, کیوں رکھ رہا ہے؟ ویسے ہی نماز کے لیے کہ بھئی نماز کے لیے وضو ضروری ہے, مگر اگر پانی نقصان کر رہا ہو تو تیمم سے. تو اس کا مطلب ہے کہ پوری زندگی ایک مسلمان کی یا ایک اوبیڈینٹ انسان کی اللہ کی بارگاہ میں جو ہوتی ہے وہ ڈسپلن کی پابند ہوتی ہے. تو اگر امیر المومنین کا غم منانا ہے تو ڈسپلن کو نہیں چھوڑیں. یعنی یہ کائنات میں ہر آدمی, پوری آپ جانور لے لیجئے, پرندے لے لیجئے, ایٹمس لے لیجئے, ڈسپلنڈ ہے. آج تک یہ نہیں ہوا کہ سورج نے کہہ دیا ہو کہ آج نہیں نکلیں گے, چاند نے کہہ دیا آپ کی 14 تاریخ کو پورے نہیں ہوں گے یا آپ کی 35 تاریخ کو نظر آئیں گے. تو پوری کائنات ڈسپلنڈ ہے, ہم لوگ بھی اپنے اختیار سے ڈسپلنڈ اور منظم رہیں. یہی پیغام امیر المومنین کا ہے. تو اس غم کو منانے میں بھی غم کے لیے بہت ہنگامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. بے شک, بہت اچھی بات, بہت بہت شکریہ سر آپ کا. اور جس طریقے سے آپ نے اس پروگرام میں حضرت علیہ السلام کے سلسلے سے جو باتیں بتائیں, جیسا کہ سر نے فرمایا کہ ڈسپلنڈ قوم بنیے, ایک ایسی قوم بنیے کہ یقین جانیے کہ لوگ آپ کے جیسا بننے کی کوشش کریں. اور آخر میں بس یہی اللہ سے دعا کرتا ہوں, پاک پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اس ماہ رمضان المبارک میں قبول کر, اور ہمارے گناہوں کو جو ہم سے جانے انجانے میں اس کی ہمیں معافی عطا کر, اور ہمارے جو وصی رسول یا ہم وصی کی بات کریں یا ولی اللہ کی بات کریں, ان کی سیرت پر چلنے کی توفیقات عطا فرما. الہی آمین. فی الحال آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں, انشاءاللہ پھر حاضر ہوتا ہوں ایک اور نئے موضوع کے ساتھ. دیکھتے رہیں چینل ون, میسج آف ہیومینٹی. خدا حافظ.